گناہ کے بعد ہر کوئی نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر کہتا ہے اے میرے رب، میں نے گناہ کر لیا تو تو مجھے معاف کر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے رب، میں نے گناہ کر لیا تو تو مجھے معاف کر دے گا۔ تو اس کا رب فرماتا ہے ہائے ہائے، اس کا رب کیا جواب دیتا ہے؟ اس کا رب فرماتا ہے میرے بندے کو معلوم ہے نا کہ میں اس کا رب بھی ہوں، اسے معاف بھی کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کرم ہے اس کا۔ وہ رب کہتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ میں اس کا رب ہوں اور اسے معاف بھی کر دیتا ہوں اور اس کے گناہ پر گرفت بھی کرتا ہوں۔ بس میں نے اپنے بندے کو معاف کیا، میں نے اپنے بندے کو معاف کیا، میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب بندہ گناہ کا اعتراف کر لے، گناہ کو مان لے کہ میں نے یہ گناہ کیا، اور پھر وہ اس گناہ کی توبہ کر لے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ یہ سب کے لیے بڑی توجہ کے ساتھ سننا اور آج اس پر عمل بھی کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کا فرمان حق، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اللہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے بلکہ اللہ کی وحی سے کلام کرتے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کا اعتراف کرتا ہے، مانتا ہے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے توبہ کرنے کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے ایک راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم سے ایک خوشی نکال دیتا ہے۔ توبہ جس نے کی۔ اس شب کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے بری کرتا ہے، برات کرتا ہے، اور پھر توبہ استغفار جو بندہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ اور استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور اللہ کی قدرت میں ہے چاہے کسی کی ایک ادا پر خوش ہو جائے معاف کر دے۔ وہ تو مالک ہے نا، وہ تو مالک ہے۔ آؤ سنو، توجہ ہے؟ جس کی توجہ آخر تک کہے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کہنا بھی اللہ کی تعریف ہے، اس کی تنزیہ کو بیان کرنا۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ جس کا دل چاہتا ہے کہ آج اس کی توبہ قبول ہو جائے کہے سبحان اللہ۔ اب سنو، دو خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ دو بندے تھے اللہ کے، ایک بوڑھا تھا ایک نوجوان تھا، دونوں نے احرام باندھے اور حج پہ چلے گئے، حج پہ چلے گئے۔ نوجوان بیت اللہ کا طواف کر رہے، پہلی مرتبہ حج پہ آیا، اور جو بزرگ تھے وہ کئی بار آئے بیت اللہ کا طواف کر رہے۔ وہ جو بندہ نوجوان تھا نا جو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ آج پہلی مرتبہ آیا ہوں تو اللہ میری حاضری قبول کر لے گا، طواف قبول کر لے گا، منا مزدلفہ عرفات کے مناسک کو قبول کر لے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ اس کے دل میں یہ خیالات تھے۔ جب وہ بیت اللہ کا طواف کیا، منا مزدلفہ عرفات میں جا کر وہ طواف زیارت کرنے کے لیے آیا نا، طواف کرنے کے بعد بیٹھا تو طواف کرتے کرتے کہا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، جواب ملا لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں۔ وہ رویا، بہت رویا، میرے مالک میں تو بڑے مان سے آیا تھا کہ تو مالک ہے، غفار ہے، غفور ہے، میں پہلی مرتبہ تیرا گھر میں آیا ہوں، تیرا مہمان ہوں،
تو مجھے معاف کر دے گا. میں لبیک کہتا ہوں تو لا لبیک کہتا ہے. یہ جا تیری حاضری قبول نہیں ہوتی. روتا رہا. وہ بندے نے جو بوڑھا تھا اس نے کہا کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا یار میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے کہا لبیک، اس نے کہا لا لبیک. اب میں ماں اور باپ کو کیا جواب دوں گا، دوستوں کو کیا جواب دوں گا کہ میرا حج قبول ہو گیا، جب اس نے کہہ دیا کہ قبول نہیں ہے تو کیا جواب دوں گا؟ وہ جو بوڑھا تھا نا وہ رو پڑا. اس نے کہا یار تو ایک مرتبہ آیا ہے، میں 40 سال سے آ رہا ہوں اور 40 سال سے حج کر رہا ہوں. ہر سال آتا ہوں. ہر سال جب طواف زیارت کر کے میں کہتا ہوں لبیک، مجھے 40 سالوں سے جواب آتا ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں. میں پھر بھی آتا ہوں کہ اللہ مجھے آنے کی توفیق دیتا ہے. میں اس لیے آتا ہوں کہ کبھی تو قبول کرے گا، کبھی تو میرا مالک میری حاضری کو قبول کرے گا. اب سنو، تیرا دل ٹھر جائے گا. آج رات آنے کا صلہ مل جائے گا. سن، جب اس نے کہا نا میں اس وجہ سے آیا ہوں، 40 سال ہو گئے کہ کبھی تو حاضری قبول ہوگی نا، کبھی تو کرم ہوگا، کبھی تو رحمت ہوگی. ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا کہ ہاتف غیبی سے آواز آئی جا، تیری نیت یہ ہے اس سال کی حاضری بھی قبول ہے، پچھلے ان 40 سالوں کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول وصول کر لے گا. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ کسی ایک ادا کو پسند کر کے اس کے معاف کر دے. شرک کرنے والوں کو شب برات ان کی بخشش نہیں ہوتی. جو بت پرست ہے، باقی جو لوگ ہیں ان کی بخشش قبول نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جو لوگ کینہ اور بغض کرتے ہیں، آج رات یہ دھوبی گھاٹ جاتے ہیں نا، دھوبی گھاٹ، یہ دھوبی وہ کپڑوں کے میل کو صاف کرتا ہے. آج رات دل کو صاف کرنے کی رات ہے. دل کو صاف کرنا. یہ سراج العلوم دھوبی گھاٹ ہے. سمجھ رہے؟ یہ دھوبی گھاٹ ہے. وہ دھوبی کپڑوں کو صاف کرتا ہے، یہاں دلوں کو صاف کیا جاتا ہے. دلوں کو صاف کیا جاتا ہے. فرمایا کہ کینہ اور بغض کی وجہ سے اس کی دعا آج کی رات قبول نہیں ہوتی. کینے کا مطلب کیا ہے کہ کسی مسلمان سے بغض رکھے، کسی سے کینہ رکھے. آج کے بعد وعدہ کرو کہ کسی مسلمان سے کینہ نہیں رکھنا، کسی سے بغض نہیں رکھنا. اگر کسی سے اذیت بھی پہنچے، تمہیں تکلیف بھی پہنچے، دل میں یہ نیت کرو کہ ہے تو رسول اللہ کا امتی، ہے تو مسلمان، ہے تو کلمہ پڑھنے والا. مسلمان سے کینہ اور بغض نہیں رکھنا. کہ جو بغض رکھتا ہے اس کی دعا آج کی رات قبول نہیں ہوتی. ائمہ نے لکھا ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہو، والدین کا، وہ آج کی رات عشاء سے لے کر فجر تک کھڑا رہے قیام کی حالت میں، تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. اس لیے آج کی رات والدین کو منانے کی رات. دعا کرو اللہ ہمارے والدین کو زندہ رکھے. پھر کہو آمین. والدین کو سلامتی دے. ہم سب کو ان کا مطیع بنائے. ہمیں توفیق دے کہ پوری زندگی ہم ان کو راضی رکھیں. فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے یا اس پر لعنت کرے.
گالی دے یا اس پر کیا کرے؟ لعنت کرے۔ آج کے زمانے میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے والدین کو گالی بھی دیتے ہیں، والدین پر لعنت بھی بھیجتے ہیں، والدین کو مارتے ہیں اور مسلمان بھی کہلواتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے، فرمایا کہ ان پر لعنت کرے۔ عرض کی میرے آقا کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ پر لعنت کرے گا؟ میرے آقا کوئی شخص اپنے ماں باپ پر لعنت کرے گا؟ تو فرمایا ایک شخص دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دے تو دوسرا شخص اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عموماً کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ تو فلاں کا بیٹا، غلط لفظ کہہ دیتے ہیں فلاں کا بیٹا، وہ جواب میں کہتا ہے تو بھی فلاں کا بیٹا، یہ نہیں کہتا۔ ان کے ماں باپ کی بھی عزت کرنی ہے اور اپنے ماں باپ کی بھی عزت کرنی ہے۔ اور کئی حدیثیں ہیں جن کو چھوڑنا ہوگا۔ شرابی مدمن خمر جو ہمیشہ شراب پیتا ہو، ہمیشہ ہر روز شراب میں دھت ہو، اس کی دعا آج کی رات قبول نہیں ہوتی۔ گناہگار کی دعا قبول ہوتی ہے مگر شرابی کی دعا، مدمن خمر جو ہمیشہ شراب پینے والا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور شرابی بھی ایسا کہ جو دائماً شرابی ہو۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ لوگ اپنے علاقے میں ایک قسم کی شراب پیتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا وہ شراب نشہ لاتی ہے؟ عرض کی ہاں وہ نشہ لاتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا سنو، جو شراب نشہ لائے یا جو چیز نشہ لائے، حضور نے کیا فرمایا؟ سنو توجہ کے ساتھ سنو، فرمایا قیامت کے دن اس کو دوزخیوں کا پسینہ پلایا جائے گا۔ معاف کرو، دوزخیوں کا پسینہ، اور جو دوزخی ہوں گے اس کے پسینے میں کتنی بدبو ہوگی، اس کو پلایا جائے گا کہ دنیا میں شراب پیتا تھا، آج یہ دوزخیوں کا پسینہ۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا وہ گویا ایسے ہے کہ اس نے اپنے ماں سے 70 مرتبہ زنا کیا۔ اللہ معاف کرے، میں نے عرض کیا یہ دوبی گھاٹ ہے، اس لیے آج کے دن آج کی رات توبہ کر کے جانی ہے، توبہ کر کے جانی ہے۔ اللہ ان گناہوں سے ہمیں بچائے، معاف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شراب پر لعنت کرتا ہے، یہ حدیث توجہ سے سنیں، فرمایا شراب پر لعنت کرتا ہے، اس کے پینے والے پر لعنت کرتا ہے، اس کے پلانے والے پر لعنت کرتا ہے، اس کے فروخت کرنے والے پر لعنت کرتا ہے، اس کے خریدنے والے پر لعنت کرتا ہے، اس کے نچوڑنے والے پر لعنت کرتا ہے اور اس کے نچڑوانے والے پر لعنت کرتا ہے، اس کے اٹھانے والے پر لعنت کرتا ہے، اٹھا کر بٹھانے والے پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ جس کو عام لوگ کچھ سمجھتے نہیں، اس کو عام گناہ سمجھتے ہیں، شراب پینا اس کو عام گناہ۔ اب دیکھیں لعنت ہے خدا کی کہ جو شراب پیتا ہے، شراب پلاتا ہے، شراب بیچتا ہے، شراب خریدتا ہے، شراب نچوڑتا ہے، شراب اٹھاتا ہے اور شراب کی دعوت دیتا ہے، جو لوگ اس کے اندر شامل ہیں اس پہ خدا کی لعنت۔ اللہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ چغلی کھانے والے پر جو ایک مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی چغلی کرے، ایک مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرے،
اس کی دعا بھی آج کی رات قبول اور منظور نہیں ہوتی۔ آج کی شب برکت والی شب ہے، رحمتوں والی شب ہے، کرم کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ابھی شیخ القرآن والحدیث، سند المحدثین، برہان العارفین، فخر المفسرین، حضرت علامہ مفتی محمد مختار احمد درانی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ ابھی اپنے خطابات سے، مواعظ حسنہ سے انشاءاللہ ہم سب کو مستفید فرمائیں گے۔ آج کی رات کسی باعمل عالم دین کے چہرے کو دیکھنا بھی بہت بڑا نیکی کا عمل ہے۔ یہ کوئی مجھ سے سوال کرے کہ تم نے کیوں کہا، حدیث ہے، حدیث ہے۔ حضرت جبریل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میری امت کے لیے سب سے بڑا فضیلت والا کام کون ہے؟ کون سا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا النظر الی العالم، آپ کا امتی کسی عالم کے چہرے کا دیدار کرتا جائے گا، خدا اس کے اعمال کو بڑھاتا جائے گا۔ اور عالم بھی ایسا کہ جس پر رسول اللہ کا کرم، اب سبحان اللہ کہتے جاؤ میں گنواتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ عالم بھی ایسا جس پہ رسول اللہ کا کرم۔ سبحان اللہ۔ یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، آج کی رات جھوٹ کون بول سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ کون بول سکتا ہے؟ آج کی رات جس پہ رسول اللہ کا کرم، جس پر مولا علی کا کرم، جس پر غوث جلی کا کرم، اور جس پر حضور امام زین العابدین کا کرم، اور جس پر امام حسین کا کرم، اور جس پر حضور درپا غریب نواز کا کرم، اور جس پر انبیاء کا بھی کرم، جس پر اولیاء کا بھی کرم، جس پر سید الانبیاء کا کرم، اور ان کا چہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ اذا رأوا ذکر اللہ، کامل کی نشانی یہ ہے جس کے چہرے کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے۔ یہ خان پر والوں تمہاری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ جب تصویروں میں حضرت کے چہرے کو لوگ دیکھتے ہیں تو میں پاکستان بھر میں جاتا ہوں، یہ ان کی قدموں کی برکت ہے، مگر مجھے کون جانتا ہے، کون پہچانتا ہے، کون عزتیں کرتا ہے، ان کے صدقے سے جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کے والد کے چہرے کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ دل کا نور پہ چہرے کے نور پہ آتا ہے۔ اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ ایسا دیا۔ یہ اس جو ہمارا علاقہ ہے بہاولپور، ملتان، بیجی خان، تین ڈویژن، ان کو تو میں جانتا ہوں، باقی کا مجھے پتہ نہیں۔ اس تین ڈویژن میں پچھلے 1000 سال میں کسی بھی مسلک کے کسی عالم کو یہ اعزاز نہیں حاصل ہو سکا کہ وہ قرآن کی تفسیر لکھے۔ اللہ نے یہ اعزاز حضرت شیخ القرآن کو حاصل کیا۔ یہ ان کو یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے وہ عطا کر دے۔ قرآن مجید اللہ کی مقدس کتاب ہے، اس کی خدمت حضرت کے حصے میں آئی، اور نہ صرف یہ کہ ظاہر کی تفسیریں کی، بلکہ قرآن کے سمندر میں ڈوب کر خود اس کے باطن کی بھی تفسیر ہوئی۔ ایک بات آج میں تمہیں بتاؤں، فتووں سے میں نہیں ڈرتا، فتوہ پروف ہوں، فتووں سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، قرآن اس سے بولتا ہے، خدا کی قسم قرآن اس سے بولتا ہے۔ مولا علی سے کسی شخص نے سوال کیا نا کہ یہ بچہ ہے، بیٹا کس کا ہے، بیٹی کس کی ہے، آپ یہ کوئی فیصلہ تو کر دیں۔ آپ نے فرمایا فیصلہ، آپ نے فیصلہ کر دیا بیٹا اس ماں کا ہے، بیٹی اس ماں کی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے فیصلہ کیا آپ نے کہ بیٹا اس ماں کا ہے، بیٹی اس ماں کا؟ وہ ڈی این اے ٹیسٹ تو نہیں کیے، تو کیسے فیصلہ کر دیا؟
فرمایا تم نے مجھ سے پوچھا، میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن نے مجھے جواب دیا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کا حصہ دگنا، عورت کا حصہ ایک۔ قرآن کی اسی آیت سے مجھے معلوم ہو، یعنی قرآن مجھ سے بولا بیٹا اس کا ہے اور بیٹی اس کی ہے۔ اللہ کے ولیوں سے قرآن بولتا ہے، کرم اور رحمت ہے ان پر انشاءاللہ، ان کا خطاب بھی ہوگا۔ اور آج ایک اور خوشخبری ہے، میں نے کہا آج اللہ کی رحمت کے نزول کی رات ہے۔ ایک اور خوشخبری کیا ہے، وہ سنو گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا، تمہارا دل بھر جائے گا، اور تم کہو گے کہ سچ کہا تھا، اس غلام نے سچ کہا تھا۔ آج کی اسی شب رسول اللہ کا منہ مبارک بھی دیکھو گے، امام حسین کا منہ مبارک بھی دیکھو گے، حضرت غازی عباس کا منہ مبارک بھی دیکھو گے، میرا پیران پیر خواجہ غریب نواز کا منہ مبارک بھی دیکھو گے۔ یہ نعمت ہے، کرم کی بات ہے۔ میں مدینہ شریف جب پہنچا تو مجھے ایک بندے نے فون کیا، کہنے لگا تیار ہو جاؤ تمہیں کسی جگہ لے کے چل رہا۔ اس نے کہا تیار ہو جاؤ تمہیں کسی جگہ لے کے چل رہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کسی جگہ لے کے چل رہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہو گیا، مجھے لے گئے۔ ضرور شریف اللہ